راستہ آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دور میں ایک بھی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر، نیشنل اکنامک ریفارمز کے اوپر اور سی پیک کے اوپر، اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو ہے 6 ہوئیں اور پی ایم ایل این کے دور میں 21 ہوئیں۔ اس کے ساتھ اکنامک کوآرڈینیشن کا کیبنٹ کمیٹی اور ایکنک کی پیپلز پارٹی کے دور میں 6 ہوئیں، پی ایم ایل این کے دور میں 21 ہوئیں اور ہمارے دور میں 16 ہوئیں۔ کل ملا کر کے جو 720 کیبنٹ کمیٹی میٹنگز ہوئی ہیں، ان میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی 382 میٹنگز ہوئی ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت میں 193 ہوئی تھیں اور پیپلز پارٹی کے دور میں 145 ہوئی تھیں۔ تو جسٹ ایک کمپیریزن کہ یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے یہ کتنی کلیکٹیو حکومت ہے، کتنی ایک اجتماعی حکومت ہے، اور یہ سارے جو فیصلہ سازی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں ہی آج ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے بھائی اور پھر وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب کے بھائی کی رحلت کے اوپر دکھ کا اظہار کیا گیا اور فاتحہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد کابینہ نے معاشی وزیر اعظم صاحب نے جو معاشی ٹیم ہے اپنی اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ جس برے حالات میں ہم نے معیشت سنبھالی تھی اور اب الحمدللہ ایک سٹیبلٹی کی طرف، استحکام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات اسد عمر صاحب ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری فارن آفس ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں جو فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے خصوصاً جو پاکستان نے ایک بہت ہی قائدانہ رول ادا کیا، اس میں ہماری فارن سروس نے، ہمارے فارن آفس نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ان کو جو ہے وہ تحسین پیش کی۔ ترکی اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے، کابینہ نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات، اس سے پہلے وزیر اعظم ترکی اور ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے اوپر اپنی واضح رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کا کم ہونے کا جو ہے وہ دنیا میں استحکام بھی اس سے آئے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ مسلم امہ کو بھی پہنچے گا، اور ہم اس عمل کو سراہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر کے اوپر جو پیش رفت ہوئی اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے جو ہمارا فارن منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو ہے وہ سراہا۔ ایجنڈا نمبر 1 کے طور کے اوپر جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر پریزنٹیشن دی بابر اعوان صاحب نے، اور وہ تمام بل جو اب ہم جمع کرا چکے ہیں وہ اس کے جو شک وائز انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم آگے اس میں جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اصلاحات کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لانا چاہتی ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے اوپر پچھلے دنوں جس طریقے سے اس کے اوپر ایک ٹویٹ آئی اور ایک فیس بک پیج کے اوپر جو رپورٹ آئی، کابینہ نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو کارروائی اب تک انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم کے اور خصوصاً وہ لوگوں کے جو سوشل میڈیا ٹیم چلا رہے ہیں ان کے خلاف کی ہے، اس کو منظر عام پر لانا چاہیے، اور ہم الیکشن کمیشن کی کارروائی کے منتظر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اس کے اوپر باقاعدہ وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ ان کا پیج جو ہے وہ کیسے مس یوز ہوا۔ ہمیں یہ بھی یہاں پہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جو بار ایسوسیشنز کی ملاقات ہوئی مجھ سے، راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے، راولپنڈی جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اس کے بعد جو پریس کلبز کے لوگ جن کی ملاقات ہوئی، اور پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن نے اس بات کے اوپر اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے انتخابات جو ہیں ان کو ای وی ایم کی سہولت دی جائے اور وہ اپنے اگلے انتخابات ای وی ایمز کے اوپر کرا سکیں۔ تو جو پریس کلبز اور بار کاؤنسلز اپنے انتخابات ای وی ایمز کے اوپر لے کے جانا چاہیں گے، ہم ان کی بھرپور ان کو جو ہے وہ تعاون دیں گے، اور انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ تمام لوگ خود اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے ایجنڈے کا، ہمارے جو پولیٹیکل پلان ہے اس کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فوری طور کے اوپر مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ 8.5
5 ملین یعنی 85 لاکھ اوورسیز پاکستانیز کے پاس اس وقت نائکوپ کارڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے۔ آج پی ٹی وی کے نئے بورڈ کی منظوری دی ہے کابینہ نے، اور سیکرٹری انفارمیشن جو ہیں وہ پی ٹی وی بورڈ کی چیئرمین ہوں گی۔ اس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو ہیں وہ بھی بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کو کرونا وبا سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کابینہ نے کووڈ سے متعلقہ طبی جو سامان ہے اور دیگر ادویات وہ بوسنیا ہرزیگوینیا بھجوانے کا فیصلہ دیا ہے، اس کی منظوری دی ہے۔ ریحان حامد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے دراجاتی اصلاحات کے 29 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق۔ کابینہ نے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کی ذمہ داریاں عارضی طور کے اوپر محمد ایوب، یہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں NTDC کے، ان کو تفویض کی ہیں۔ کابینہ کی جانب سے اعزاز احمد کو مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کرنے کی منظوری دے چکی ہے، لیکن وہ اگست میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور اگست تک ایک عارضی بندوبست کیا گیا ہے تاکہ جب تک اعزاز صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو آپ کو معلوم ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اس جماعت نے اپنی جو کالعدم قرار دینے کا جو عمل ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست حکومت کو دی ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ایک پروسیس دیا گیا ہے، جس کے ذریعے جو ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، جو نظر ثانی کی اس طرح کی اپیلوں کو سماعت کرتی ہے اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کابینہ کو پیش کرتی ہے۔ اس کمیٹی کی تشکیل کی آج منظوری دی گئی ہے۔ اس کو پراسکرپشن ریویو کمیٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی سمری جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ منیر اعظم صاحب کو کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز BS20 کو چیئرمین پاکستان ٹبیکو بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم فیصلہ کنٹونمنٹ بورڈز میں جو ہے وہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وزارت دفاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کا شیڈیول جو ہے وہ اعلان کرے اور تاریخ اور پروگرام کا اعلان کر دیا جائے۔ کابینہ نے افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ یہ توسیع ایک ایڈیشنل پروٹوکول پر دستخط کے ذریعے عمل میں آئے گی، اور اس ضمن میں FBR کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایڈیشنل پروٹوکول پر دستخط کے عمل کو مکمل ہونے تک ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو سہولت دی گئی ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ ایک اور بہت ہی اہم ایجنڈا جس کے ذریعے پاکستان میں جو CPEC سے متعلق امور ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے ذریعے چائنیز جو سٹیزنز ہیں، اور وہ چائنیز سٹیزنز جو کہ CPEC سے متعلقہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں کام کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ انویسٹمنٹس لانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ویزے کا اسپیشل پروسیجر جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چائنیز جو شہری ہیں ان کے لیے پاکستان میں آنا مزید آسان ہو جائے گا۔ CPEC کو چینی شہریوں کو 2 سال کی مدت کے لیے ورک انٹری ویزا چین میں پاکستان مشنز کی جانب سے 48 گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا، اور سیکورٹی کلیئرنس جو ہے وہ لازماً 30 دنوں میں کر لی جائے گی۔ CPEC بزنس ویزا ہولڈرز کے لیے گرین چینل کی طرز پر علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ورک بزنس ویزا میں CPEC ویزا کی ایک علیحدہ سب کیٹیگری کے قیام کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح چین میں پاکستانی مشن اور وزارت داخلہ میں CPEC درخواستوں پر غور کے لیے علیحدہ ڈیسک جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو چائنیز شہری اور CPEC سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں آمد و رفت کی سہولت جو ہے وہ دے سکیں۔ اب جو اصل ہمارا آج کا مدعا رہا جو معیشت رہی، اس پہ میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ قوم کو اس پہ اپرائز کریں، ابھی بعد میں۔ اچھا جی اب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں
یہ جو فواد ابھی سنا رہے تھے، میں فواد کی اردو سن رہا تھا. یار آپ کو تو میں کراچی کے میئر سے بولتا ہوں کہ کراچی کی اعزازی رکنیت ملنی چاہیے، اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں آپ. اچھا جی، معیشت کے اوپر آ جائیں جی. پچھلے چند دنوں سے جب سے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور انہوں نے اپنا تخمینہ ایک پروویژنل ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ معیشت کا اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے، تو بڑی دھواں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو آج کابینہ کے اندر بھی ہم اسی کا جائزہ لے رہے تھے اور کابینہ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کیا بنیادی محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گروتھ زیادہ نظر آ رہی ہے. اچھا، یہ اب کوئی ٹیکنیکل کو 2 اور 2 4 والی تو ڈسکشن میں نے کرنی نہیں یہاں پر، وہ ٹیکنیکل ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے، جو معیشت کے اندر جان نظر آ رہی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے. اگر اس کی بنیاد ہے تو کیا اس دن نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اعداد و شمار جاری کیے وہ ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ گئی جو پہلے ابھی کسی کو خیال ہی نہیں تھا، یا اس سے پہلے اشارے جو ہیں وہ مستقل مل رہے تھے اور اسی جو مختلف ہمارے انفرادی طور پر جو اعداد و شمار آ رہے تھے انہی کو مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. 2 4 بلکہ 5 6 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میجر ڈرائیورز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری جو معیشت کی رفتار ہمیں نظر آئی ہے. لیکن وہ رکھنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو یہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ اس سال کے اندر جس وقت دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تھیں، جب کووڈ کا اتنا بڑا چیلنج تھا، تو یہ ہمارے جو نسبتاً بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں. تو اس کی بنیاد کیا بنی؟ میرے خیال میں اس کی بنیاد جو اس کا ابتدا تھی نا، اس کا جو پہلا جو سٹیپ تھا، فاؤنڈیشن سٹون جس کو بولتے ہیں، جس کے اوپر یہ بہتر معیشت کی پرفارمنس کی بنیاد بنی، وہ تھا وزیر اعظم کا فیصلہ کہ میں نے اپنے ملک کے کمزور طبقے کو، اپنے ملک کے غریب کو بچا کر رکھنا ہے اور کورونا کا ہم نے دفاع ایسے کرنا ہے کہ جس سے یہ نہ ہو کہ غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے، لوگوں کا روزگار بند ہو جائے. ہم جتنا بھی کر لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پھر بھی مشکل سے گزرے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لوگوں نے نہیں دیکھی، خاص طور پہ وہ جو دہاڑی دار ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پہلے اعداد و شمار رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزرے، لیکن نسبتاً باقی دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہتر رہے اور جلد وہاں سے نکل آئے. وہ جو وزیر اعظم کا فیصلہ تھا اس کی پھر بنیاد کے اوپر ظاہر ہے پھر NCOC کو ایک چیلنج ملا، پوری جو اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طریقے سے ہم نے بیلنس لے کے توازن کے ساتھ چلنا ہے، معیشت کو بھی ہم نے ساتھ چلانا ہے، لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ساتھ رہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہمارے جو خطہ ہے اس سے بھی اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں، ہمارے مغربی جو ہمسائے ہیں، ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں دنیا میں عام طور پہ، اور بڑی دنیا کے بڑے معتبر لوگوں نے بھی اور بڑے اداروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ کام پاکستان میں نسبتاً بہتر ہوا ہے. اسی طریقے سے اس کی وجہ سے معیشت کھلی رہی، اس لیے گروتھ کے نمبرز آپ کو نسبتاً بہتر نظر آئے. دوسری چیز جو ہوئی کہ کیونکہ غریب کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو وہ جو احساس کا انوویٹو کام کیا گیا، ایک بہت چھوٹے پیریڈ کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروگرام چلایا گیا جس کے اندر تقریباً ہر پاکستان کا تیسرا گھر جو ہے اس کے پاس یہ پیسہ پہنچا. اور ظاہر ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے وہ معیشت کے اندر دوبارہ لگتا ہے. وہ میرے جیسے یا فواد جیسے لوگ نہیں ہیں جو آدھا پیسہ اپنا بچا کے ان کی سیونگ میں چلا جائے گا. سو وہ ایک دوسرا بنیاد بنا، کیونکہ کیش جب سپینڈ ہوتا ہے، جب وہ بازار میں جا کے خرچ کرتے ہیں تو اس سے معیشت کی بڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا اور بڑے بر وقت فیصلے کیے. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کمپیئر کرتے ہیں اس کو، جیسے کموڈٹی کرائسس آیا تھا 2008 کے اندر، 2007-8 کے اندر، تو اس وقت اگر اتنی تیزی سے اگر فیصلے ہوتے تو شاید اس وقت جو مشکلات دیکھنے کو ملی وہ ہمیں نہ ملتی. فائنانس منسٹری نے ایک بہت بڑا آپ کو اسٹیمولس کے لیے سپورٹ پیکج انٹروڈیوس کیا. اور یہ اسٹیٹ بینک کے فائنانس منسٹری کے دونوں کے جو کام تھے، اس میں جو اعداد و شمار ہیں کہ کتنا پیسہ دیا، اس سے زیادہ جو کانفیڈنس بزنس کو آیا، جو ایک خطرہ تھا کہ بزنس جو ہے وہ بالکل اپنی کاروبار بند کرنے شروع کر دیں گے، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں گے، اس سے بچنے میں بہت بڑی مدد حاصل ہوئی.
پھر وزیر اعظم نے خود ذاتی طور پہ جس چیز کو لیڈ کیا وہ کنسٹرکشن کا کام. آپ کو پتہ ہے اربن لیبر سب سے زیادہ جو اربن لوگ جو دہاڑی دار ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ کمائی آتی ہے وہ کنسٹرکشن کے ذریعے آتی ہے. خود وزیر اعظم نے لیڈ کیا, IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ خود وزیر اعظم کی نیگوسیشن ہوئی, ان سے مراحت حاصل کی گئیں, اور بڑی بنیادی سی بات کرتے تھے وزیر اعظم, اور بڑی اس میں منطق ہے کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس تو ہزاروں اربوں ڈالر ہیں خرچ کرنے کے لیے, ٹریلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ کسی طریقے سے معیشت کے اندر پیسہ ہے جو سرکار کے پاس نہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ لگائیں, اور ایسی چیز میں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ملازمت پیدا ہوتی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو محرکات ہیں یہ بنیاد بنی اس کی جو ابھی میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں. پہلے تو بات کرتے ہیں جی, اور میں یہ اس بات کا خاص طور پہ پہلے سے بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو تقریباً تمام چیزیں جو بتاؤں گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں زیادہ تر میں ہر ماہ اور کچھ کے اندر جو ہے وہ ہر چند ماہ کے بعد آپ کے پاس اعداد و شمار آتے رہے ہیں, اور میری نظر سے کوئی نہیں گزرا کہ کسی نے سوال اٹھایا ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی, بڑی اچھی چیزیں اس وہاں سے شروع کرتے ہیں. ریمیٹنس 5.4 ارب ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں. وہ اوورسیز پاکستانی, بیرون ملک پاکستانی جن کی فواد ابھی بات کر رہے تھے, الیکشن کمیشن سے ہماری استدعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل وقت کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کا اتنا مدد کی ہے ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. 5.4 ارب ڈالر پہلے 10 ماہ کے اندر آ چکا ہے, یہ 6.5 ارب ڈالر تک تقریباً 6.5 ارب ڈالر کی انکریز آئے گی. میں وہی بتا رہا ہوں 6.5 ارب ڈالر انکریز آئے گی سال کے اندر. اس کا مطلب کیا ہوا, 1000 ارب روپیہ باہر سے پاکستانیوں کے ہاتھ میں آیا, اور زیادہ تر کس پاکستانی کے ہاتھ میں آیا, وہ پاکستانی جو امیر نہیں ہے, وہ پاکستانی جس نے وہ لے کے وہ مارکیٹ میں گیا, اس نے اس سے گڈز اینڈ سروسز خریدی, اس سے مال خریدا. 1000 ارب روپے کا تو آپ سمجھ لیں انجیکشن ہمیں اوورسیز پاکستانی نے پرووائڈ کیا. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ ابھی تک جتنی ہماری گروتھ ہو چکی ہے, سال ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ 10% سے زیادہ کی ایکسپورٹ گروتھ ہے. ریمیٹنس کا ہر مہینے نمبر رپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میں نے آج تک کبھی کسی سے اعتراض نہیں سنا کہ یہ نمبر غلط رپورٹ ہو رہا ہے. 29% کا جو اضافہ یہ غلط ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹ کا ڈیٹا جو آتا ہے, میں نے تو کسی سے نہیں سنا کہ یہ ایکسپورٹ کا ڈیٹا کوئی غلط آ رہا ہے. ہر مہینے یہ ڈیٹا آتا ہے. زراعت کے اوپر آ جائیں جی. پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ, نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یا براہ راست یا بالواسطہ منسلک ہے زراعت کے ساتھ. 5 بڑی فصلیں پاکستان کی, ان 5 بڑی فصلوں میں سے ایک کپاس واقعی میں اچھی نہیں ہوئی, ہماری پچھلے سال سے خراب کپاس کی فصل ہوئی. باقی 4 میں کیا ہوا جی, 4 میں سے 3 جو فصلیں ہیں ان کی تاریخی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, آج تک پہلے نہیں ہوئی تھی. گندم, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گندم پیدا ہوئی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مکئی پیدا ہوئی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ چاول پیدا ہوا. گنا جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی. تو 5 میں سے 4 بڑی فصلیں جو ہیں وہ یہ آیا, اور اس میں سے گندم کا بھی ریسنٹلی, گندم کا ڈیٹا بھی ریسنٹلی آیا ہے, باقی مہینوں سے آیا ہوا ہے. میں نے پھر وہی میں بولوں گا, میں نے نہیں کوئی کنٹروورسی سنی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی گنا یہ تو غلط فالس رپورٹ ہو گیا ہے, یا کسی نے کہا ہو کہ چاول کا نمبر یہ نہیں ہے. کوئی بھی ہم نے کنٹروورسی نہیں سنی. یہ آخر میں آتا ہوں میں کہ کیسے یہ اس میں ایڈ اپ کرتے. پھر آ جائیں جی, یہ زراعت ہوگی جو پروڈکشن سیکٹر میں سے بڑی چیز آ گئی. پھر اگلا آ گیا جی لارج بڑی صنعتیں. ہمارا جو صنعتی سیکٹر ہے وہ صنعتی سیکٹر تقریباً نصف جو ہے وہ بڑی صنعتوں پہ ہے, نصف آدھی جو چھوٹی صنعتوں کے اوپر ہے. لیکن یہ بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جب بڑی بڑھتی ہے تو چھوٹی بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے, جب بڑی نیچے آتی ہے تو چھوٹی بھی نیچے آتی ہے. ڈیٹا جو ہے ہمیں وہ فریکوینسی, ہائی فریکوینسی ڈیٹا یعنی جو متواتر ملتا رہے وہ بڑی صنعتوں کا ہوتا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مہینوں سے رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے, سارے رپورٹ ہوتی ہے کہ 10% سے زیادہ ماہوار جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. مجموعی طور پر ابھی تک جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا اضافہ ہو چکا ہے وہ تقریباً 9% کا اضافہ ہو چکا ہے جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے پچھلے سال کا جو آخری کوارٹر تھا اس کے اندر بندشیں زیادہ تھیں کووڈ کی وجہ سے, تو اس سال کا مثلاً اگر میں اپریل کا صرف موازنہ کر دوں تو 20% سے زیادہ گروتھ ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر. سو یہ جو نمبر ہیں آپ کے بڑھیں گے, یہ 10% سے اوپر چلے جائیں گے.
پھر میں وہی کہوں گا ہر ماہ رپورٹ ہوتا ہے, کبھی ہم نے کوئی کنٹروورسی اس کے بارے میں نہیں سنی. اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں زراعت اور صنعت جو ہے یہ کو تقریباً 40% بن جاتا ہے پاکستان کا. اس کے بعد کوئی 50% پاکستان کی معیشت 40% معیشت ایسی ہے جو اس کا انحصار ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. ہول سیل ریٹیل ٹریڈ ہمارا سروسز کا بہت بڑا ایک سیکٹر ہے. اگر آپ کی گندم زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹرک بھی زیادہ چلیں گے, وہ دکان پہ بکے بھی زیادہ. اسی طریقے سے گنا ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے گنا پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں. تو وہ منطقی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پروڈکشن سیکٹر میں آپ کو اتنی گروتھ نظر آ رہی ہے تو اس سے جو جڑے ہوئے سروسز کے سیکٹر ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر اتنی ہی گروتھ آئے گی. پھر ایک بہت بڑا سیکٹر جو سروسز سیکٹر کے اندر فال کرتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے. کنسٹرکشن کی آپ کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کنسٹرکشن ایز اے ہول کا کوئی ہائی فریکوینسی ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا ہے. پراکسی کیا یوز کرتے ہیں جی؟ سیمنٹ سیل. ہر مہینے اخباروں میں رپورٹ ہو رہا ہے ریکارڈ سیلز ہو گئی, یہ مہینوں سے چل رہا ہے. پھر میں دوبارہ یہی بات دہراؤں گا, میں نے کبھی کنٹروورسی نہیں سنی کہ نہیں جی یہ تو سیمنٹ کی سیل جو ہے یہ ہوئی نہیں, یہ تو خواہ میں سیمنٹ کی سیل کا دکھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر جو قرضے لیتا ہے وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے صنعتی ایکٹیویٹی کا, خاص طور پہ سرمایہ کاری کا ایک اچھا انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہر مہینے اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کرتا ہے. اپریل کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا نہیں ہے, پہلے 9 ماہ کا مارچ تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اگر میں اضافہ دیکھوں تو 60% اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, یعنی نجی سیکٹر کے قرضے جو انہوں نے لیے اس میں 60% اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ جو نجی سیکٹر سرمایہ کاری کے لیے پیسہ لے رہا ہے, یہ تو مجموعی طور پر اس نے قرضہ لیا, اس میں اس کا را مٹیریل خام مال بھی شامل ہے, جو سرمایہ کاری کے لیے وہ لے رہا ہے, جو مشینری لگا رہا ہے, پلانٹ لگا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں بڑی کر رہا ہے, اس کے لیے جو پیسہ لے رہا ہے وہ پچھلے سال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یعنی جتنا نیا قرضہ لیا اتنے ہی پرانے پیسے واپس کر دیے. اس سال جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے اندر 126 ارب روپے کا اضافہ ہے ہمارے ان قرضوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے, فیکٹریاں بڑھانے کے لیے. کچھ آگے بک رہا ہے, کچھ اس کو نظر آ رہا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہے. اور اس کی جو 2 بڑی وجہ کنزمپشن کے ڈرائیورز پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں, حکومت کی پالیسی کے علاوہ جو سب سے بڑے 2 ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب زراعت, یہ کوئی بھی جو FMCG بزنس کے اندر ہے, کوئی بھی کنزیومر بزنس کے اندر جو کام کرتا ہے وہ آپ کو جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں, کسان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر پیسہ آتا ہے, یہ انڈسٹری بڑھتی ہے. اسی طریقے سے ترسیلات زر جب آتی ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتی ہیں, لوگوں کے پاس ہاتھ جیب میں پیسہ آتا ہے, وہ خرچ کرتے ہیں. تمام یہ چیزیں, احساس کا پیسہ, تاریخی ریکارڈ 200 ارب روپے دے دیے گئے ایک چھوٹے سے پیریڈ کے اندر لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے. وہ 200 ارب روپے جن کے ہاتھ میں آیا انہوں نے جا کے مارکیٹ کے اندر پیسہ لگایا. جتنی بھی آپ دیکھ لیں جس کو اکنامکس میں ہائی فریکوینسی ڈیٹا بولتے ہیں, وہ سب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ تیز رفتاری اس میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اندر جان آ رہی ہے. وہ 3.94 ہے کہ وہ 3.84 ہے کہ 4.25 ہے, کیونکہ دونوں طرف تنقید آ رہی ہے. آپ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے, 3.94 نہیں ہے, اور ان کی بھی اپنے پاس آرگیومنٹ ہے کہ 4.5 ہے, 4.6 ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میں نے آپ کو تمام ایک جز بتا دیا معیشت کا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر مہینے جو رپورٹ ہوتا رہا ہے اور کوئی کنٹروورسی اس کے اندر نہیں ہے. آخری چیز جو اس کے اندر میں کہوں گا, یہ کووڈ کے اندر بھی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ امپیریل نے ایک سٹڈی کر لی, انہوں نے کہا کہ اگست کی پتہ نہیں 12 تاریخ کو جو 78,000 پاکستانی مر جائے گا کورونا سے ایک دن کے اندر. اوئے ہوئے طوفان جی, ٹی وی پہ وہ چل رہے ہیں جی, وہ سارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پریشان ہو گئے جی 78,000 بندہ ایک دن میں مر جائے گا. خواجہ آصف نے دعاندار تقریر کر دی فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے, بلاول زرداری پریشان. ہم نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا یار اس کا اشر اشیر نہیں ہونے والا. مجھے یاد ہے میں نے اس دن ٹویٹ کی تھی جس دن ہوا تھا, شاید 10 یا 12 لوگوں کی اموات ہوئی تھی, وہ بھی افسوسناک ہے. اسی طریقے سے ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ لیکن جی یہ تو ورلڈ بینک اور IMF کہتے ہیں تو اتنی نہیں ہو, تو ورلڈ بینک اور IMF نہیں کہتے تو یہ کیسے ہو گئی ہے. میں ذرا فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دوں, شہباز رانا کو تو ضرور اس میں یاد ہوں گے نمبر. پچھلے سال جس وقت یہ فائنل کیا گیا, جس طریقے سے ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے, تو انہوں نے پچھلے سال کی جو معیشت کی گروتھ تھی, شرح نمو تھی, وہ 0.38% منفی بتائی. اس سال اسی رپورٹ میں
جس کے اوپر 3.94 پہ اتنا شور مچا ہوا ہے، اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلے سال کی جو ہماری ریوائزڈ ایکچوئل آئی ہے وہ 0.47 ہے. یعنی صرف فرق جو اس وقت کہا گیا اور جو فائنل آیا اس میں 0.09% کا فرق ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر فرق ہے. لیکن جب پچھلے سال ہم یہ کر رہے تھے تو اخبار اٹھا کے دیکھیں اور IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت سکڑے گی 1.5% سے 2% تک، 1.5% سے 2% تک. یہی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کہتی ہے نہیں جی ہمارے خیال کے اندر یہ صرف 0.38%، اور وہ درست ثابت ہوئے. سو IMF اور ورلڈ بینک بیٹھ کے 150 ملکوں کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جو ان کے خیال میں بہترین ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن یہاں پر ادارہ جس کا کام ہی صرف پاکستان کا دیکھنا ہے، جہاں پہ سارے ادارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کلوزنگ میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ پریشانی یہ ہے کہ جی بڑے سوال پوچھے گئے، میٹنگ ہوئی، اس کے بعد فالو اپ سیشن ہوا. جناب جہاں پروفیشنل طریقے سے فیصلے ہو رہے ہو نا، جہاں پہ وزیر موصوف کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں آئی ہوئی ہوں کہ مجھے یہ والا جواب چاہیے، تو بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، ڈیٹا دکھایا جاتا ہے، ریکنسیلیشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ آتا ہے. پریشانی اپوزیشن کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی تو پریشانی سمجھ میں آتی ہے. اور وہ پریشانی یہ ہے کہ وہ جو اتنی محنت سے معیشت کے بخیے ادھیڑ کے گئے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرونا جیسی وبا کے ہوتے ہوئے یہ عمران خان کی ٹیم نے اور عمران خان کے ویژن نے اس معیشت کو کیوں پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے. ان کی پریشانی مجھے سمجھ میں آتی ہے، باقی دوسروں کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے سوالات ہیں. تھینک یو مرسی صاحب، آپ نے بڑا ڈیٹیل ایکسپلین کیا. 2 سوال ہیں. ایک تو آپ ہمارے انویسٹمنٹ کا، جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے اس میں آپ کا مسلسل تیسرے سال کمی آئی ہے، اور جو نیشنل اکاؤنٹس کے نمبر میں آپ نے بجٹڈ PSDB نمبر لیا، ایکچوئل نہیں لیا. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈسکریپنسی ہے، ناٹ اے فجنگ؟ ابھی تک فجنگ کا یا ڈاکٹرنگ کا نمبر آپ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، ابھی تک صرف میتھڈالوجی اور اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو نیچے جا رہا ہے، PSDB آپ نے بجٹڈ لیا ہے، ایکچوئل مائنس میں، آپ کو بھی پتہ ہے خرچہ. اس کا کتنا امپیکٹ ہے گروتھ کے اوپر؟ دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کا اور ریمیٹنسز کا ڈیٹا آ رہا ہے اور اس پہ کسی نے سوالات نہیں اٹھائے. بالکل ریمیٹنسز کے اوپر تو کوئی کویسچن نہیں ہے، لیکن جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے، آپ کا جو PBS ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا جو رپورٹڈ نمبر ایکسپورٹس کا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سے فرق ہے، اور آج سے بھی پرانا ہوتا ہے. لیکن اس میں فرق اب یہ پڑ گیا کہ پہلے اگر اس میں کوئی ڈسکرپنسی ہوتی تھی یا ڈفرنس ہوتا تھا، وہ $400-500 ملین سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اب $1 بلین پلس اور سو اب وہ ڈفرنس آ رہا ہے. تو یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور لاسٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا، IMF اور ورلڈ بینک ان کے ہمیشہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، بٹ دا پرابلم لائز ود دی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، either it is the PMLN اور دی PTI. پاکستان ایک سوورن ریاست ہے، آپ کے ڈیٹا کی ایک سینٹیٹی ہے. آپ 1 سال سے رپورٹ کر رہے ہیں نیگیٹو 0.4% کنٹریکشن، اور ورلڈ بینک پرسسٹنٹ ہے کہ یہ -1.5% ہے. آخر ریاست پاکستان یہ بات کیوں نہیں منوا سکتی ورلڈ بینک سے، جو کہ آپ کے یہاں پہ ہے، اس کا جو کنٹری ڈائریکٹر ہے آپ کے NOC کے بغیر اسلام آباد میں نہیں بیٹھ سکتا. All this happens. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی باہر کے نہ کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں ان کو یہ دھمکیاں دینے کی کہ تمہیں ہم NOC نہیں دیں گے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پروفیشنل طریقے سے کام کیا ہے، وہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ اگر اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک دے آر فری ٹو کیپ دیٹ. باقی آپ نے ایک انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو کی بات کی، اور دوسرا آپ نے بات کی PSDP کی. میں دونوں چیزوں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو آپ نے کہا کمی آئی، وہ کمی کیا آئی؟ وہ کمی آئی 0.1% کی، وہ 15.3 سے 15.2% ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا براہ راست جو تعلق ہوتا ہے معیشت کے ساتھ وہ ریلیٹیولی لمیٹڈ ہوتا ہے. اصل جو ہے وہ اس سے جو رزلٹنٹ آتی ہے اس کو آپ ضرور سمجھتے ہوں گے. آئیکور آپ کو پتا ہے ان پٹ کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو ہے. ان پٹ کیپٹل آؤٹ پٹ ریشوز جو ہیں وہ میننگ فل ہوتے ہیں اوور اے لانگ رن. آپ آ رہے ہیں ایک بڑے سخت فسکل سٹیبلائزیشن پروگرام سے، کیونکہ آپ نے معیشت کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ 1 سال کے اندر $20 ارب کا خسارہ ہو گیا تھا.
جب آپ جا کے بریکیں لگاتے ہیں اس خسارے کو روکنے کے لیے تو آپ کی کیپیسٹی انڈر یوٹیلائزیشن کریٹ ہوتی ہے. تو بغیر سرمایہ کاری ہوئے ہوئے بھی آپ بڑی لاجکلی بڑی اسٹرانگ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ان یوٹیلائز کیپیسٹی ہے. سو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور ڈفرینشیل بھی صرف 0.1 کا تھا. پی ایس ڈی پی کا جہاں تک تعلق ہے, پی ایس ڈی پی کا آپ کو پتا ہے کہ نارملی جو پی ایس ڈی پی ہوتا ہے وہ 40% پورے سال کا پی ایس ڈی پی صرف آخری 3 ماہ کے اندر, آخری سہ کے اندر خرچ ہوتا ہے. تو اس سال کے اندر بھی بڑا گیپ ہے, بھی بہت اس کے اندر گنجائش باقی ہے, لیکن یہ ایک نارمل فینومینا ہے, یہ ایک ایب نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کی بات کریں تو پچھلے سال یہ یاد رکھیے کہ وہی جو آپ کو ریونیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو ایکسپورٹس میں نظر آ رہا ہے, ایل ایس ایم میں نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال کی آخری سرمائی جو ہے وہ بڑی سلو تھی, اور وہ پی ایس ڈی پی کے لیے بھی سلو تھی. مطلب 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو تقریباً پاکستان بند ہوا تھا, کام رکے ہوئے تھے. یہاں پہ الحمدللہ کام چل رہے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر اینڈ میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی اتنا نہ ہو, لیکن یہ منطقی بات ہے کہ اس سال کے 4th کوارٹر کے نمبر جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے پچھلے سال کی نسبت. سر اچھا ایکسپورٹس کا میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں ایکسپورٹس کا فرق کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کچھ اور نمبر رپورٹ کر رہا ہے اور پی بی ایس کچھ اور نمبر رپورٹ کر رہا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں. وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ایکسپورٹ کا ڈیٹا دے رہا ہے وہ فزیکل موومنٹ ہے, یعنی میرے بارڈر سے کتنے ڈالرز کا مال ملک سے باہر گیا اس ماہ کے اندر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے فائنینشیل فلوز رپورٹ کر رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹرز کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کئی مہینے تک اپنا وہ رکھ سکتے ہیں باہر پیسہ, اور اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ بیچتے بھی ہیں, 90 دن کی آپ ایل سی پہ بیچتے ہیں, 180 دن کی ایل سی پہ بیچتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں. جب آپ کا ایکسپورٹس سٹیبل ہوں, اس میں چینج کم آ رہی ہو, جیسے پچھلے کئی سال تک گیا وہ آہستہ آہستہ کم ہی ہو رہا تھا, بڑھ نہیں رہا تھا, لیکن چینج بہت زیادہ نہیں تھی, تو جو ڈفرنس ہے ان دونوں کے درمیان وہ بھی کم نظر آئے گا. جب آپ کی موومنٹ اپ یا ڈاؤن زیادہ ہوگی تو آپ کو ڈفرنس زیادہ نظر آئے گا. فیضاز سلیمی نیوز 1 سے. اسد عمر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر معیشت اتنا بہتر پرفارم کر رہی تھی تو کیا وجہ بنی کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور جو ٹیم میں تبدیلی کرتے ہوئے شوکت ترین صاحب کو لایا گیا. شوکت ترین صاحب کے جو ابتدائی جو معیشت کے حوالے سے بیانات ہیں وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو اچانک یہ جو تبدیلی آئی ہے موقف میں حکومت کے, یقیناً اس کے حوالے سے سوالات پیدا ہوئے ہیں, تو بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹانا پڑا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ پہلے ٹی وی پہ کئی دفعہ بول چکا ہوں, میں دوبارہ دہراؤں گا. میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب کی بڑی مثبت کنٹریبیوشن تھی اور انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا, اچھے فیصلے کیے, اور اس کے فوائد جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت نے حاصل کیے. سو پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا. دوسری جو آپ بات کریں نا, وہ میرے خیال میں ایک طرز حکومت ہے جو پاکستان نے پہلے کبھی دیکھا نہیں, اور جو آپ میں سے عمران خان کو جانتے ہوں, چاہے وہ شوکت خانم ہو یا وہ کرکٹ فیلڈ ہو یا وہ پالیٹکس ہو, ان میں ایک خصوصیت ہے میرے خیال میں, ان کی جو کامیابی کا راز جو ہے وہ راز بھی اسی میں پنہا ہے. وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ بہتر سے بہتری کی تلاش میں رہتے ہیں. اور یہ جملہ پی ٹی آئی میں سب کو رٹا ہوا ہوگا کہ جب اچھا کوئی چیز رزلٹ آتی ہے نا تو اس کے اگلے دن اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نے کیا بولنا ہے, کہ دیکھو ہر ٹیم ہارنے کے بعد نہ تجزیہ کرتی ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی, لیکن اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے جو جیتنے کے بعد تجزیہ کرے کہ میں اور بہتر کیا کر سکتا تھا. سو وہ مستقل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھ سے یہ 18 اپریل کی رات کو 2019 کو کاشف عباسی نے یہ سوال پوچھا تھا, میں انٹرویو کر رہا تھا. اس نے کہا یار اگر آپ سینکڑے مارے تھے تو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. میں نے کہا نہیں, میں سینکڑے نہیں مارا تھا, میں 30 40 50 کر رہا تھا. خان نے کہا یار مجھے سینکڑے مارنے والا چاہیے. سو دا ریزنز وہ وزیر اعظم کی اپنی جستجو ہے. اس کا مطلب یہ